مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کے آستانے پر ایک ایسا پیڑ ہے جس کو گولر کا پیڑ کہا جاتا ہے، اور اس گولر کے پیڑ کی بڑی خصوصیت ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اسی گولر کی نسل میں سے ہے کہ جس گولر کی شاخ کو پکڑ کر کے حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری تقریباً 8 سال کھڑے رہے تھے۔ 8 سے 12 سال کا وقفہ مختلف روایتوں کے مطابق ملتا ہے، تو وہ 8 سے 9 سال تک عالم استغراق میں رہے تھے حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری۔ جذب کی حالت تھی حضرت مخدوم صابر پاک کی، تو یہی وہ گولر کا پیڑ ہے، اور اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا جو گولر بیمار کھا لیتا ہے اس کو شفا بھی مل جاتی ہے، اور پھر اگر کسی عورت کو بچہ نہ ہوتا ہو تو مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کے آستانے پر اس کیمپس میں جو لگا یہ گولر کا پیڑ ہے، اگر کوئی اس کا گولر کھا لے تو اس عورت کو بچہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی خصوصیت ہے۔ ہم بزرگوں کے آستانوں پر الگ الگ پیڑوں کو دیکھتے ہیں۔ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ہم بات کریں تو سلطان سید اشرف نے کھنی کے درختوں کا ہر خانقاہ میں لگانے کا اہتمام کیا۔ مخدوم پاک کا لگایا ہوا پیڑ غریب نواز کے آنگن میں بھی ہے، مخدوم پاک کا لگایا ہوا پیڑ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے آنگن میں بھی ہے، مخدوم پاک کا لگایا ہوا پیڑ حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے آنگن۔ تو مخدوم پاک نے جو پیڑ لگایا وہ کھنی کا پیڑ لگایا تھا، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ صوفی جو پیڑ لگاتا ہے وہ بھی ایسا لگاتا ہے کہ جس کی جڑیں سیدھی زمین کے اندر جاتی ہیں۔ تو انہوں نے جو پیڑ لگائے وہ اکثر قبرستانوں میں لگائے یا مزارات پہ لگائے، اور مزارات میں صرف ایک قبر نہیں ہوتی بلکہ آستانے کے کیمپس میں اور بھی بہت ساری قبریں ہوتی ہیں۔ تو صوفی اتنا انسانیت کا دوست ہوتا ہے، زندوں کا بھی خیال رکھنے والا ہوتا ہے، مردوں کا بھی خیال رکھنے والا ہوتا ہے۔ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے کھنی کا درخت لگایا، اور اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی جڑیں سیدھی زمین کے اندر جاتی ہیں، جڑیں پھیلتی نہیں ہیں۔ تو جڑیں نہ پھیلنے کی وجہ سے کسی مردے کو تکلیف نہیں ہوتی۔ جب قبرستان میں کسی بھی پیڑ کی جڑیں پھیلتی ہیں تو مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو صوفی کے آستانے پر پیڑوں کا اس لیے بھی اہتمام ہوتا ہے کہ لوگ اس کے سائے میں بیٹھ سکیں اور اس پر جو پھل آتا ہے اسے بھی کھا سکیں۔ تو حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کے آستانے پر یہ گولر کا پیڑ ہے، اور اس سے جو گولر اترتے ہیں ان کو گولر کو کھانے سے بہت ساری بیماریوں میں شفا بھی مل جاتی ہے، اور ساتھ ہی جس عورت کو بچہ نہیں ہوتا اگر اس پیڑ کا گولر وہ عورت بھی کھا لے تو اس کو بچہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو حضرت زکریا جب جناب مریم کے حجرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ بن موسم کے پھل جب انہوں نے دیکھے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ پھل کہاں سے ہیں؟ تو حضرت مریم کہتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا نے وہیں کھڑے ہو کر کے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے ہو کر کے جناب زکریا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، انکا سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت زکریا نے ابھی دعا ختم، مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری میں قل شریف کی تقریب کا آغاز ہو چکا ہے۔ قل شریف بڑی اہم تقریب ہوتی ہے، اور اس کی تمام تقریبات